اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے دست غیب کا ایک بہترین وظیفہ، بے حساب رزق کے لیے آسان عمل۔ ایک ایسا دیکھیے، اب میں کچھ تھوڑا سا آپ کو اس چیز کو میں پہلے بھی ایک دفعہ ایکسپلین کر چکا کہ دست غیب جو ہے نا، دست غیب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل مواقعوں پر اس طرح سے مدد کے اسباب بنا دے کہ جس کا آپ کو تصور بھی نہ ہو، آپ کی سوچ بھی نہ ہو۔ آپ پر کوئی مشکل وقت آ گیا، کوئی پرابلم آ گیا۔ اچھا، یہ واقعے میں، کیونکہ میں تو اس کا وٹنس ہوں، کیونکہ میری زندگی میں ایسے بے شمار موقع آئے، مگر میں نے ایک چیز نوٹ کی، کیونکہ ہماری زندگی میں اگر کوئی پرسنلی کوئی اچھا ایکسپیرینس ہو یا ورسٹ بھی ہو تو لوگوں سے شیئر کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اچھا ایکسپیرینس ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور اگر ورسٹ بھی کوئی ایکسپیرینس ہوا، کوئی ایسی حرکت جس سے کوئی بہتر نہیں ہو سکا، تو بھی دوسروں کو فائدہ ہوگا کہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ میری جیسے کیونکہ اوبویسلی یہ تو ضروری ہے کہ جب آپ کو علم کہیں سے بھی حاصل ہوتا ہے، جب آپ طالب علم ہوتے ہیں، تو بہتر علم وہی ہے کہ جس پر عمل خود بھی کیا جائے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے آپ ملا تمیز الدین بنے اور دوسروں کو جو ہے وہ بھاشن دیتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور خود اس پہ عمل نہ کریں، تو یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ تو جب آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو عمل، جیسے ہی مجھے یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ بہت سارے تجربات زندگی کے گزر چکے، کہ جناب یہ مجھے جب یہ علم ہوا اور میں نے یہ پڑھا کہ جناب آپ اپنی پریشانی، جب بھی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، اچانک سے کسی بچے کی فیس نہیں ہے، پیسے، اور اکثر ہوتا ہے بہت زیادہ بلز آ گئے، یوٹیلیٹی بلز آ گئے، اور وہ بھی پیسے کو بندوبست نہیں، تو ہماری پہلے میں بھی یہی کرتا تھا جو ہم سب لوگ کرتے ہیں کہ بھئی وہ فلاں دوست کو فون کر لو، اس رشتہ دار کو، بیگم سے کہا اپنے بھائی سے مانگ لو، میں نے اپنے بھائی کو کہا بہن کو، یہی ہوتا تھا نا، یہی آج کل ہو رہا ہے ہمارے۔ لیکن جب میں نے یہ پڑھا کہ اس طرح کرنے سے وہ مسئلہ اٹک جاتا ہے، لٹک جاتا ہے، وہ سالو نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا مدد ہٹا لیتے ہیں اس بندے کے اوپر سے، کیونکہ اس نے ڈیپینڈ کر لیا، توکل کر لیا اپنے ان کھوکھلے سہاروں پر، ان رشتوں پر جنہوں نے اس کو کچھ دینا لینا نہیں ہے، بلکہ منہ بنانا ہے، اس کی ضرورت کو دیکھ کے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے، رخ پھیر لینا ہے۔ لیکن جو دینے والی ذات ہے اس کی طرف وہ آخر میں تھک ہار کے آتا ہے، تو جب بھی اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اصول یہ ہے، اور فوری اگر کسی مشکل سے نکلنا چاہتے ہو اور دست غیب کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل آن پڑے تو دوسروں کے نمبرز نہ دیکھو اپنے فون میں، بلکہ ان 5 نمازوں کے نمبرز کو دیکھو، اور جس نماز کا بھی ٹائم ہو مصلی پہ بیٹھ جاؤ اور اللہ کے سامنے درخواست رکھ دو کہ رب العالمین میں بے بس ہوں، یہ مشکل آن پڑی ہے، اس کا حل آپ ہی کے پاس ہے، اس کا حل کیجئے، غیب سے مدد کیجئے۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو پہلا رسپانس تھا جس پہ آپ لوگوں سے بات یا رابطہ کر رہے تھے، اللہ ان کے دل میں ڈالے گا، اور کوئی خود تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں دست غیب۔ لوگوں نے اس چیز کو بھی یہ سمجھ رکھا ہے دست غیب سے کہ جناب ہم یہ وظیفہ یا عمل پڑھیں گے اور فرشتے یا موکل آئیں گے، وہ نوٹوں کی بوریاں رکھ کے بستر کے ساتھ چلے جائیں گے، صبح ہم اٹھیں گے دولت مند بن جائیں گے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ویڈیوز پہ بہت زیادہ پھیلایا اور بتایا جا رہا ہے، یہ فالس ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ تو جو ایکچول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اسباب بنا دیتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، آپ کا سبب بن جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اسی کو غیبی مدد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، عمل کیا ہے۔ دست غیب حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اس کے لیے بھائی تھوڑی سی ایکسٹرا محنت ہے۔ ٹھیک ہے، جب آپ یہ عمل شروع کر دیں گے نا، اور اس کو آپ 40 ڈیز تک آپ کر دیں گے مکمل، تو آپ یہ نوٹ کریں گے کہ آپ کے ویسے رزق میں اور معاملات میں وسعت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جب بھی کسی ایسی ضرورت میں آپ مبتلا ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا آٹومیٹکلی کوئی نہ کوئی بندوبست یا تو پہلے سے آپ کے پاس ہوگا یا فوراً ہو جائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں دست غیب۔ اور بے شمار رزق کے لیے یہ کیا کرنا ہے، آپ کو فجر کی نماز سے تقریباً کوئی 20-25 منٹ پہلے اٹھ جانا ہے،
ٹھیک ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 نفل پڑھ لیں، اگر تہجد پڑھتے ہیں تو وہی تہجد کے نوافل کافی ہیں، اگر تہجد نہیں پڑھتے تو پھر 2 نفل آپ حاجت کے یا اس کے پڑھیں، ضرورت کے جو آپ کی ضرورت ہے، اور رزق کی تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پڑھیں گے آپ غیب سے مدد کے لیے۔ تو 2 نوافل پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے آپ بیٹھیں گے جی، آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد آپ نے 11 تسبیحاں پڑھنی ہے، یا واسع جل جلالہ، اور اس کے بعد آپ نے 11 تسبیحاں پڑھنی ہے، یا حنانو یا منانو، اور پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے کم از کم 40 دن پرفارم کرنا ہے، بہنیں گیپ کے دن نکال کے 40 پورے کرنا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا، برکتیں ہوں گی، غیب سے مدد آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور یہ 40 ڈیز کے اندر ہی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن آپ اس کو 40 دن کریں، اور اس پہ فائدے آپ کو جیسے میں نے بتایا وہ ملیں، تو چاہے آپ 40 سال کی عمر تک اس کو کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک عمل تھا جو آپ سے شیئر کرنا تھا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اگر کسی مسئلے میں پھنسے ہیں تو اپنا مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹس میں لکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں گے، اور اگر مجھ سے رابطہ کرنا ہے واٹس ایپ پر کسی رہنمائی کے لیے تو شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ دوسرے ممالک کے جو میرے بہن بھائی یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور پوری دنیا سے جو لوگ بات کرتے ہیں، اب ٹائم ڈیوریشن 5 گھنٹے کا ہے، اس میں نماز کا وقفہ بھی نکلتا ہے، تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے، اس کے بعد اتنا رش، اور کالز میں کسی کی کال مس بھی ہو جاتی ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، میں تو خود بھی ان کو کال کر لیا کرتا ہوں، لیکن آپ ٹائم کا ضرور خیال کریں، اور باہر کے جو ممالک کے دوست ہیں وہ ایک میسج ڈالیں، کال کا ٹائم لیں، فری آف کاسٹ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ فری ہونے کی وجہ سے رش زیادہ ہے، تو آپ ٹائم لے لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔